دوستوں ساتھیوں، حضرت عمر فاروق کا جب دور شروع ہوا تو انہوں نے اپنی فارن پالیسی جو ہے وہی پالیسی رکھی جو حضرت ابوبکر صدیق نے فرنٹیئرز کے بارے میں رکھی تھی، جس میں کہ رومن امپائر اور پرشین امپائر کے ساتھ جنگیں شروع ہو چکی تھیں، اور یہ جنگیں تقریباً 3 سال حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی جنگیں چلتی رہیں۔ اس کے بعد اس میں اسلامی فوجوں کو فتح ہوئی۔ اس میں بہت سارے آبجیکشن ہوئے گئے کہ شاید مسلمانوں نے شروع میں جتنی جگہیں بھی جو فتح کی، اس میں ان کا جو مقصد تھا وہ ٹیریٹوریل گین تھا اور دوسرا اسلام کو پروپیگیٹ کرنا تھا، لیکن ایسا مسئلہ نہیں ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ ایک وقت میں جب میسوپوٹیمیا جو ہے جس کو کہ آپ ماڈرن ڈے میں ہم کہتے ہیں کہ عراق کا علاقہ، سیریا کا علاقہ، ایران کا علاقہ، یہ پیلسٹائن کا علاقہ، یہ بہت بڑا ایک اینشینٹ علاقہ جس کو میسوپوٹیمیا کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور آج یہ سیریا وغیرہ تمام علاقے اس میں شامل ہیں۔ جب اس کی جنگ جب فتح ہوگی تو جنرل زید نے حضرت عمر فاروق کو گزارش کی کہ میں جو پرشین فوجیں جو بھاگ گئی یہاں سے خرسوم کی طرف بھاگی، میں ان کا پیچھا کروں گا تاکہ ہم ان کا پیچھا کریں گے۔ تو حضرت عمر فاروق نے یہاں سے خلیفہ نے انکار کر دیا کہ ہماری جو ہے ہماری یہ کوئی خواہش نہیں کہ ہم دور دراز ملکوں میں جا کے فتح حاصل کریں، ہمارے لیے ہے کہ ہمارے لوگوں کی جو بہتری ہے، ان کی سیفٹی سب سے ضروری ہے، ہمارے لیے میسوپوٹیمیا عراق کے پورے میدان صحرا جو ہیں ہمارے لیے بہت کافی ہے، اس لیے ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ ایک کرسچن ہسٹورین اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس وقت یہ جو 16 ہجری کا واقعہ ہے، اس وقت مسلمانوں کے دل میں کسی قسم کا ایسی چیز دماغ میں نہیں تھی کہ ہم ٹیریٹوریل گین کریں اور اسلام کو پروپیگیٹ کریں، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کا جو پھیلاؤ ہے وہ تلوار کی نوک پہ نہیں ہوا ہے، بلکہ اسلام ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ایک مشنری اسپرٹ میں جو ہے یہ پھیلا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو انہوں نے بھی اس وقت اسلام کی دعوت دی، بڑے پیار اور محبت سے دعوت دی، اے لوگوں خدا ایک ہے اور میں اس کا بھیجا ہوں رسول ہوں، مجھ پہ ایمان لاؤ۔ ایک مشنری اسپرٹ آگے بھی چلتی رہی، حضرت عمر فاروق ابوبکر صدیق کے دوران بھی رہی، اور خلفائے راشدین کے دوران یہ ساری مشنری اسپرٹ رہی۔ اس میں کہیں ایسی مثال نہیں ہمیں ملتی ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ جنگ کی نوک پہ، تلوار کی نوک پہ اسلام کو جو ہے قبول کروایا گیا۔ اس سے بہت سارے میں آپ کو اس میں مثالیں دیتا ہوں کہ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا کہ 3 باتوں جب سفیر بھیجا کرتے تھے دور دراز علاقوں میں ملکوں کے ساتھ جنگ کرنے سے پہلے ان کے ساتھ صلاح مشورہ کرنے کے لیے، اس میں 3 باتیں ہوتی تھی: اسلام، جزیہ یا تلوار۔ لیکن یہ بھی چیز غلط ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جس وقت یہ میسوپوٹیمیا کا علاقہ سارا قبضے میں جاتا ہے، جو کہ 16 ہجری کا واقعہ ہے، اس وقت وہاں پر ایک علاقہ ہوتا ہے، جروما کا علاقہ ہوتا ہے جو سیریا میں پڑتا ہے۔ جروما کے لوگوں نے جو ہے باقاعدہ انکار کر دیا جزیہ دینے کے لیے، کیونکہ جزیہ جو دیا جاتا تھا اس میں جو ہے وہ لوگ جنگ میں شامل نہیں ہوتے تھے، باقی مسلمان لوگ کو جنگ میں شامل ہونا پڑتا تھا، اور جو دوسرے غیر مسلم ہوتے تھے جو جنگ میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ جروما کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسلامی جنگیں جتنی بھی ہوں گی ان میں شامل ہوں گے، اور خلیفہ کو انہوں نے کہا کہ ہم جزیہ نہیں دیں گے۔ اس پر ان کا جزیہ معاف کر دیا گیا، کیونکہ انہوں نے جنگوں میں شامل ہونے کے لیے بلکہ ایک اقرار نامہ دے دیا۔ تو یہ ایک مسئلہ تھی جس میں کہ یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا۔ اس کے بعد جنگیں جو ہوتی ہیں، ہرموز 13 ہجری میں جو حضرت صدیق کے دوران سے شروع ہوتی ہے، یہ جنگ جو ہے جیت جاتی ہے۔ خالد بن ولید جو ہے وہاں کیا کہتے ہیں، جب ہیرا کی جگہ سے نکلتے ہیں اور میتھانا کو وہاں پر اپنا انچارج بنا کے جاتے ہیں، اس کے جانے کے بعد ہی جو ہے ہرموز جو ہے 10,000 کی فوج لے کے ان پہ حملہ آور ہوتی ہے، لیکن وہاں پر میتھانا جو ہے بڑی خوبصورتی سے، مہارت سے انہوں نے جو ہے وہ اسلامی جنگ جیت لی۔ اس کے بعد رستم کے جو پرشین جنرل تھے، ہیرا کو اسلامی فوج نے ہارا بھی، لیکن پھر اس کو واپس جو ہے اپنی مہارت سے، اپنی جو ہے جرأت سے وہ دوبارہ انہوں نے جو ہے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد جسار کے موقع پر جو جنگ ہوئی اس کو بھی جو ہے مسلمان فوجوں نے جو ہے وہ جیت لیا۔ تو شاید جو ہے اس میں مدیان کی طرف ایڈوانس قدسیہ کی جنگ جو بڑی مشہور جنگ ہوتی ہے جو کہ پرشیا کے علاقے میں تھا، اس جنگ میں بھی جو ہے اس میں قدسیہ نے جو ہے اس میں کیا کہتے ہیں وہ جنگ جیتی۔ اس مکان پر بھی اس کو حضرت سید نے گزارش کی ہم آگے جو ہے ان فوجوں کا تعاقب کریں، لیکن اس وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے لیے بہت سارا مال غنیمت ہمیں ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں جو ہے ہمیں صرف لوگوں کی جو ہے لوگوں کی سیفٹی چاہیے، ان کا تحفظ چاہیے، اپنے ملک کا تحفظ چاہیے۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ جو ہے
ڈیفینس کبھی اوفینس نہیں کیا بلکہ ڈیفینسو رہے. یہ تمام جنگیں جو پرشین اور رومن امپائر کے ساتھ ہوتی ہیں وہ ان کی وجہ سے ہوتی ہے. انہوں نے ہاسٹیلٹیز کو بڑھا دیا. انہوں نے بس سلسلہ روکا نہیں بلکہ بارڈرز میں انہوں نے ہاسٹیلٹیز کو بڑھایا. جو دور دراز کے لوگ ہوتے تھے ان کو بھڑکایا اسلامی سلطنت کے خلاف. اس طریقے سے جنگیں ہوئی اور اس طریقے سے اسلامی فوج نے باقاعدہ جو ہے ان کے جو کیپٹل سٹیز تھے, ان کے جو یہ کاسرائز کے جو محل تھے ان پر جا کے وہاں پر محاصرہ کیا. اس کے بعد بہت دیر محاصرہ رہا, وہاں پر کوئی کمی نہ آئی. وہ بھی اس جنگ میں ہار گئی. 16 ہجری کی جنگ ہے یہ. باقاعدہ کاسرائز کے محل آ گئے, وہ کنگن بھی آ گئے جو جس پر کے شہد چلا کے اٹھتے ہیں کہ آج جب وہاں پہنچتے ہیں جب وہ پرشین کی کیپٹل کو جیت دیتے ہیں اس کو شہد جو ہے چلا کے بولتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا تھا, آج وہ خواب پورا ہو گیا. اصل میں جنگ خندق کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کشف میں دکھایا گیا تھا کہ کوثراس کے محل جو ہیں یہ آپ کی امت کے لوگ جو ہیں ایک دن جیت جائیں گے, اور آج وہ دن تھا جو کہ انہوں نے وہ جیت لیا. جو بیٹل آف ہیمس ہے وہ بڑی مشہور بیٹل ہے جس میں کہ خلیفہ نے اردان کے مقام پر ہوئی. وہاں پر بھی اسلامی ان تمام جنگوں میں مسلمان فوج 40,000 سے زیادہ نہیں ہوتی تھی بلکہ جو ہے مخالف فوج جو تھی وہ تقریباً 2.5 لاکھ سے زیادہ ہوتی. اس کے باوجود جو ہے جنگیں جیت لی. اور ان تمام جنگوں کے بعد جو ہے یروشلم کا معاملہ آ گیا. وہاں پر ابھی کوئی فوج کشی نہیں ہوئی تھی بلکہ ایک بات چیت ہو رہی تھی. اس پر جو ہے یروشلم کے لوگوں نے کہا, خلیفہ کو دعوت دی, آپ یہاں پر آئیے, ہم آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کریں گے. وہ اس بات پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ کنسلٹیشن کی, اپنے لوگوں کے ساتھ صلاح مشورہ کیا. جب صلاح مشورہ کر دیا اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ میں یروشلم کی طرف جاؤں گا, اور انہوں نے اپنا سفر شروع کیا. اور اس کے بعد اب یہ بادشاہ جا رہے تھے جو خالی عرب کے بادشاہ نہیں تھے بلکہ میسوپوٹیمیا, سیریا, یہ تمام علاقے کا ان کے زیر اثر تھے. اس کے بادشاہ جا رہے تھے, سادگی سے جا رہے تھے. اور جبیہ کے مقام پر خالد بن ولید اور دوسرے جنگی افسران نے ان کا خیر مقدم کیا. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ فوجی افسروں نے بڑے کاسٹلی کسٹیومز پہنے ہیں تو ان کو ناراضگی سی ہوئی. حالانکہ کچھ کسٹیومز انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بھی لائے تھے جو کہ انہیں انکار کر دیا. یروشلم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بڑے پادری جو تھے وہ چرچ وہ اینشنٹ مقام, وہ تاریخی مقامات کا دکھا رہے تھے. اس دوران میں نماز کا وقت آ گیا اور اس وقت وہ چرچ آف ریزریکشن جو بڑا ایک مانا جاتا ہے کرسچینٹی میں, چرچ آف ریزریکشن اس میں موجود تھے. اور اس نے کہا کہ آپ یہیں پر نماز پڑھیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑی عاجزی سے جواب دیا کہ میں یہاں نماز نہیں پڑھ سکتا. بلکہ اس کے بعد میں یہ بھی کہا, اس کے بعد چرچ آف کنسٹنٹائن جو ایک دوسرا چرچ ہے وہاں یروشلم میں جس کی بہت بڑی اہمیت ہے کرسچینٹی میں, وہاں پر کارپیٹ بچھائے گئے تھے. انہوں نے انکار کیا, بڑی عاجزی سے کہا کہ میں یہاں پر بھی نماز نہیں پڑھوں گا, بلکہ کھلی جگہ پر انہوں نے جو ہے اجازت مانگی اور وہاں پر نماز ادا کی. اس کے بعد میں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ مسلمان کل ان چرچوں پہ جو ہے اپنا دعویٰ کریں کہ یہاں پر خلیفہ نے نماز پڑھائی. دیکھیے کتنا ویژن تھا ان کا کہ آنے والے وقت کے لیے بھی انہوں نے جو ہے ایسی کوئی بات نہیں چھوڑی جس سے کہ کوئی ایسا کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے جنگیں جیتے گئے. اس کے بعد جو ہے خالد بن ولید ان کے بہت ہی مشہور بہت ہی بڑے جرنیل تھے, بڑے مہارت والے جرنیل تھے. ان کو ہٹایا گیا اور حضرت ابو عبیدہ کو وہاں پر بلایا گیا. ہاں چھوٹی سی بات تھی کہ خالد بن ولید نے ایک دن ایک شاعر کو جو ہے 1000 درہم ادا کیے جس پر ان کو ایکسپلینیشن نکلی. جب ایکسپلینیشن نکلی تو انہوں نے شاید کو جواب دینے میں دیری کی. اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو پیشی کیا تھا, ان کو بلایا تھا دربار میں. تو اس کے بعد ان کو بلال کو کہا اپنا صافہ کھول کے ان کے ہاتھ باندھ دو. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے صافہ کھول دیا اور ان کو حضرت خالد بن ولید کی جو ہے باقاعدہ ہاتھ باندھ دیے. تو اس پر حضرت خالد بن ولید نے اپنی بے گناہی بتانا شروع کر دی کہ یہ پیسہ میں نے اپنی جیب سے دیا تھا اور میرا معاملہ تھا صرف اس شخص کی حوصلہ افزائی کرنی. اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ اس کے ہاتھ کھول دیے جائیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ خالد بن ولید کے خلاف کوئی الزام نہیں, بلکہ ایک کمیونیکیشن پاس آن کر دیا گیا فوجی افسروں میں کہ خالد بن ولید کے خلاف کوئی الزام نہیں, بلکہ ان کو اس لیے ہٹایا گیا کہ یہ تمام اسلامی جنگیں جو ہم جیت گئے ہیں لوگ یہ نہ سوچیں کہ یہ خالد بن ولید کی مہارت کی وجہ سے جیتے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے جیتے. اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی ہم جیتے ہیں, اس لیے ان کو جو ہے برطرف کر دیا گیا, ورنہ ان کے پاس کوئی ایسا الزام نہیں ہے. اس کے بعد امواس میں جو سیریا میں بہت بڑا ایک وبا پھیلتی ہے, پلیگ و طاعون کی بیماری پھیلتی ہے, اور وہاں پر
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، ابو عبیدہ وہاں پر ہوتے ہیں، اس کے بعد کچھ فاصلے پر ان کو ریسیو کیا جاتا ہے، اس بارے میں سوچتے ہیں، پھر تمام لوگ مشورہ کرتے ہیں، تمام صحابہ بھی اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی کہ ان کا فرمان ہے کہ جب بھی کبھی وبا پھیلے جس جگہ میں، اس جگہ سے کوئی آدمی نہ باہر جائے نہ کوئی آدمی وہاں داخل ہو۔ کہ کوارنٹائن کا سلسلہ اس وقت بھی انہوں نے مینٹین کیا، کسی آدمی کو اندر داخل نہیں ہونے دیا، ان کو میسوپوٹیمیا تب آگے تک بیماری پھیل چکی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ نے اپنی فوجوں کو پہاڑیوں پہ بھیجنا شروع کر دیا، لیکن اسی دوران حضرت ابو عبیدہ بھی اس انفیکشن کے اس میں آ گئے اور وہ وفات پا گئے۔ اس کے بعد ان کی جگہ عمر بن عیس، اس کی جگہ جو ہے دوسرے عمر خلیفہ نے جو ہے، اس کے بعد معاذ بن جبال بھی ایک صحابہ تھے، وہ بھی اس وقت جو ہے وفات پا گئے، اور عمر بن عیس جو ہے ان کے فوجی جنرل بنا دیے گئے، اور اس وقت فوجوں کو جو ہے اس وقت دور دراز علاقوں میں بھیجا گیا۔ اس مارکے میں تقریباً 25,000 لوگ جو ہے وفات پا چکے تھے۔ اس کے بعد ایجپٹ کو فتح کیا گیا، جو کہ 19ویں ہجری میں اور 640 ہجری میں فتح کر دیا گیا۔ اس کے بعد سلسلہ آگے چلا، الیگزینڈریا کا علاقہ جو ہے وہ فتح ہو گیا 20 ہجری میں۔ تو فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد جو ہے یہ جب سلسلہ جاری ہوا، اس کے بعد جو عمر بن عیس کا ایک معاملہ تھا کہ وہ انجینئرنگ میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے ایجپٹ کا جب فتح کیا تو ایجپٹ میں انہوں نے جو ہے باقاعدہ سویز کینال کا جو ہے وہ کینال جو کھول دی، وہ جو ذرائع تگرس کا پانی ریڈ سی میں جاتا ہے، یہ کینال جو ہے انہوں نے کھود دی، جس سے کہ ایجپٹ کا کارن جو ہے وہاں پر ایک یربو نام کی ایک سی پورٹ تھی عربیہ کی، وہاں تک لے جانے میں بڑی آسانی ہوتی تھی۔ یہ تقریباً 80 سال یہ نہر چلتی رہی، بعد میں یہ بند ہو گئی۔ تو اس طریقے سے یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، اور حضرت عمر فاروق اس کے بعد جو فیمائن ہوا، قحط سالی میں بہت کام کیا 22 ہجری میں۔ اس کے بعد عمر فاروق کے دور میں جو قحط ہوا اس میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، جس کی میں تفصیل آگے بیان کروں گا۔ پھر 23 ہجری میں حضرت عمر فاروق جو ہے وفات پاتے ہیں 644 ہجری میں۔ یہ بھی ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے پرشین سلیو ہوتا ہے، ابو لولو کے نام سے ہوتا ہے، فیروز کے نام سے ہوتا ہے، ابو لولو یعنی فیروز اس کو کہتے ہیں، جن کو کہ مغیرہ جو ہے ان کو ساتھ لے آتے ہیں، اور ایک دن مغیرہ کے ساتھ ان کا کوئی جھگڑا ہوتا ہے اور وہ خلیفہ کے پاس شکایت لے کے آتے ہیں، لیکن خلیفہ کے پاس شکایت لے کے آنے کے بعد وہ کچھ ناراض ہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے دن ابو لولو دوسرے دن جو ہے صبح مسجد میں آتے ہیں، اور مسجد میں وہ صفحے چیرتے ہوئے حضرت عمر فاروق جو ہے آگے نماز پڑھنے جا رہے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ خنجر سے ان کو بہت زیادہ زخمی کر دیا۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو امامت کے لیے کہا، اور جب نماز ختم ہوئی تو خون کافی بہہ رہا تھا، زخم کافی گہرا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب جو زخم کافی گہرا ہے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی کہ مجھے دفنایا جانا چاہیے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے دفنایا جانا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے جلدی ایک کمیٹی بنائی، 6 ممبران کمیٹی بنائی، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت سعید بن وقاص رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان کو کہا کہ آپ خلیفہ کے لیے خود ہی فیصلہ کر لو۔ اور اس طریقے سے جو ہے وہ 26 ذوالحج کو جو ہے 23 ہجری میں زخمی ہوتے ہیں، اور 1 محرم کو ان کی وفات ہوتی ہے۔